مجھے نہیں معلوم کہ ایسے مشیروں، خوشامدیوں اور غرور کے مہا پربت کی سب سے بلند چوٹی پر براجمان اس گورنر کو کیا کہا جائے، جن کی رٹ اور رٹ بس یہی ہے کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم علیہ رحمہ اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود قانون توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور اناد میں مسلسل اپنی تنابیں تانے رکھتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ غازی علم دین شہید کے وکیل محمد علی جناح کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے؟ قائد اعظم نے تو پاکستان بننے سے بہت پہلے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کے وکالت نامے پر دستخط کر کے بتا دیا تھا کہ میں ناموس رسالت پر مر مٹنے والوں کا وکیل ہوں، مجھے میری وضع قطع میں نہیں، دشمنان محمد سے قطع تعلق رکھنے والوں کی صفوں میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا فرمائیے گا حکیم الامت محمد اقبال علیہ رحمہ کی اس ادا پر، جب انہوں نے شہید کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں یہ کہا، ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے جی، اور ترکھاندہ منڈا بازی لے گیا۔ اف، یہ کیسے عجیب رہنما ہے، کس قدر رجت پسند اور دقیانوسی ذہن کے مالک ہیں یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال، کتنے رجت پسند ہیں، کتنے پرانے سے ہیں۔ برطانیہ میں پڑھنے کے باوجود ان کے ذہن کی گرہیں نہیں کھل سکی، ان میں سلمان تاثیر جیسی بات نہیں ہے، ان میں شہری رحمان جیسا جوش نہیں ہے، یہ تو ایک قاتل، دہشت گرد، جنونی اور دیوانے کے گنگار ہیں، اپنے بوسیدہ افکار اور قدیم المیات خیالات کی بنیاد پر بر صغیر میں قانون توہین رسالت کا بیج بو رہے ہیں، جس کی پھانسی پر مٹھائی بانٹنی چاہیے اس کے جنازے میں رو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا قائد اعظم آپ کو، علامہ اقبال، خاص طور پر یہ علامہ اقبال جو بیخ و بن سے اکھڑ چکا ہے، جب سے عشق کے پنکھ لگے ہیں تب سے اپنی عمر کا ایک ایک سال گنتے ہوئے مجنونانہ دعائیں مانگتا ہے، اور 60ویں برس تو اس اقبال کا یہ حال تھا کہ اکثر راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور خلا میں گھورتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا، اقبال اب رخت سفر باندھ، تجھے تو گناہ گاروں کے ہجوم میں کہیں کھو جانا ہے، بھول گیا کہ تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 63 برس تھی، بے ادب، کیا تو بھی 63 برس تک جی کر گستاخی کرنا چاہتا ہے؟ ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ ترانے پڑھنے والے، جانتا نہیں کہ جانثار تو محبوب سے 2 قدم پیچھے چلتے ہیں۔ سو التجا کر اپنے پروردگار سے کہ وہ 61ویں برس کی شام تیری سانسوں کا آخری پھیرا لگوا کر تجھے اپنی عدالت میں طلب کر لے، تاکہ کم از کم تو اس گستاخی سے تو بچ جائے۔ اور پھر علامہ اقبال کا خدمتگار علی بخش کہتا ہے کہ 61 برس کی عمر میں اپنی وفات سے کچھ دیر قبل اقبال نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کی اوٹ سے مجھ سے کہا، علی بخش، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں 63 برس کا نہیں ہوا، یا مجھ سے کلمہ پڑھنے کو نہیں کہے گا، میں جا رہا ہوں۔ اور پھر کلمہ طیبہ کی بلند سے دھیمی ہوتی ہوئی آواز نے بتا دیا کہ اس کمرے سے کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ قائد اعظم مرحوم جو بانی پاکستان ہیں، انہوں نے جب غازی علم دین نے راجپال کو قتل کیا تو قائد اعظم نے اس کیس کو لڑا، اس مقدمے کو لڑا، اور لڑنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کبھی جھوٹا کیس نہیں لیتے تھے، اور انہوں نے غازی علم دین کا کیس لیا، اور لینے کے بعد اس کو لڑا آخر تک۔ جن لوگوں نے پاکستان بنایا اور جن لوگوں نے بنایا، کم از کم ہم ان کی بات کی لاج رکھتے ہوئے ہم کبھی بھی اس میں رعایت نہ کریں۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس زمانے میں علامہ اقبال مرحوم، سر شفیع مرحوم اور تحریک پاکستان کی کچھ اور افراد وفد کی شکل میں گورنر پنجاب کے پاس گئے تھے اور کہا کہ اگرچہ ان کو سزا چکوال کے اندر دی گئی ہے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید مرحوم کے جسد خاکی کو لاہور کے اندر دفنایا جائے اور لاہور کے اندر ان کی تدفین کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ جلوس کی شکل کے اندر ان کو لے جایا گیا، قبر کے سرحانے علامہ اقبال مرحوم بھی کھڑے تھے اور وہ بار بار ان کی تحسین کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ در حقیقت قرآن و سنت کا جو قانون ہے اور 1400 سال کے فقہا، محدثین اور مفسرین کا جس پر اتفاق ہے، پاکستان کی موجودہ مسلم اعلیٰ قیادت کا بھی
بعین ہی وہی مزاج تھا، اور ان کے دل کی ترجمانی بھی یہی ہے جو اس وقت عام مسلمانوں کے دل کی ترجمانی ہے۔ بقول اقبال کے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست۔ اقبال تو کہتے ہیں کہ دی سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، گربہ اون رسیدی تمام بولہ بیست۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است اور آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است۔ یہ ساری ہماری عزتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں ہیں، حضور کے نام کے صدقے میں ہیں۔ حاکم سے صرف ایک سوال کروں گا ناظرین، کہ آپ کے ارد گرد جو متجددین بستے ہیں، جو پرکشش دلیلوں اور چپڑی تعویلوں سے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور لے گئے ہیں، ایک مرتبہ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ وہ جواب دیں گے کہ وحی لوگوں کو ہدایت دینے، جواب دیں گے، یہی جواب دیں گے کہ وحی لوگوں کو ہدایت دینے، احکامات الہیہ بتانے اور رہنمائی کے لیے اترتی ہے۔ اس کے نزول کا ایک مقصد ہوتا ہے، احکام آتے ہیں، لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ لیکن حاکم جی، تبت یدا ابی لہب وتب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ کے متجددین؟ ذرا اس کا منشا و مقصود اور مضمون بھی سامنے رکھ لیں، اس وحی کی کیفیت بھی دیکھ لیں کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے۔ اپنے ماڈرن اسکالر سے پوچھئے اس میں کون سا فرض اترا ہے، کون سی ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے، زندگی گزارنے کا کون سا لائے حمل دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی گستاخ بیوی کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّلَتَ الْحَطَبَ، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دی تھی۔ پڑھ لیجئے سورہ لہب، یہ جملے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لکڑیوں کی گٹھڑیاں باندھنے والی وہ بھی جہنم میں جائے، برباد ہو، اس کا بھی بیڑا غرق ہو۔ میم کے صدقے میں حکومت کے مہینے گننے والے محترم، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اپنی تفسیر نہیں بتا رہا، میں آپ کے متجددین کی طرح نہیں ہوں کہ میری رائے کے مطابق، میری کوئی رائے نہیں ہے، یہ تو تفسیر ہے۔ تو پھر بتائیے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ابو لہب مردود اور اس کی بیوی ام جمیل نے میرے پیارے سے گستاخی کی ہے، کسی اور کی کرتا تو معاملہ اور تھا۔ اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زبان کھولی ہے، سو میں نے جو سراپا رحمان و رحیم ہوں، اس بات پر اپنے قہر کو رحمت سے نہیں ڈھانپا، اس سے نرمی نہیں بڑھتی۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ ہر بات گوارا ہے، لیکن اپنے احمد کی شان میں گستاخی گوارا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بات پر معافی ہے، ہر غرور کا جواب ہے اور اس کی سزا ہے، مگر جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی زبان درازی یا ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو میں ایسا جواب دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نہج و سنت دی کہ حضور کے ساتھ اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ محبوب کی ذات کے ساتھ نہ گستاخی قبول ہے نہ بے تعلقی۔ اس نے فرما دیا جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا نہیں، وہ جائے جہنم میں، لعنت ہے اس پر۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کو اور مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کا عذاب ہے۔ لعنت ہے اللہ کی، لعنت ہے اللہ کی، لعنت کا لفظ آیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب دنیا میں لعنت کیسے ہوگی اللہ کی؟ آخرت میں تو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن دنیا میں لعنت کیسی ہوگی؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، ہر چیز قرآن سے ثابت کرو۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں ملیں، جس جگہ ملیں، ان کو پکڑو اور قتل کر دو، ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ یہ ہے لعنت کے معنی، یہ ہے لعنت والے کی سزا، یہ ہے قرآن کی تشریح۔ جو نبی کو ایذا پہنچانے والے ہیں اور جن پر اللہ کی لعنت ہے، اس کی قرآن تشریح کر